بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلے عشرے کی دعا سن لیں۔ یکم رمضان سے 10 رمضان تک یہ تسبیح پڑھ لیں، تقدیر آپ کی آنکھوں سے بدلتے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں کے پہلے عشرے کے حوالے سے ایک بہت ہی معجب دعا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو دعا اس کو پڑھے گا وہ اپنی آنکھوں سے اپنی تقدیر بدلتے دیکھے گا۔ یکم رمضان سے 10ویں رمضان تک صبح شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ ماہ رمضان میں صدقہ کریں، مصیبت اور تکلیف جڑ سے ختم ہو جائے گی، گھر میں خوشحالی دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ رمضان مبارک کا 2025 کا یہ سب سے مقبول ترین وظیفہ ہے۔ نیا گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، یا کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، شفا چاہیے تو یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کی تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں، تمام تکلیفیں، رنج و غم، مالی پریشانی، رزق، دولت، بے اولادی جیسے تمام مسائل کا حل، ان کے گھر میں بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دعا پڑھنے سے، اس وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں ہی انسان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنا مال و دولت کیسے آ گیا۔ ناظرین محترم، یہ مہینہ جو صبر کا مہینہ ہے اور یہ صبر کے بدلے جنت ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص روزے دار کا روزہ افطار کروائے، اس کے لیے گناہوں کی معافی ہے اور جہنم کی آگ سے نجات کا سبب بنتا ہے، اور اسی روزے دار کے ثواب کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ رمضان مبارک شروع ہو چکا ہے۔ رحمت الہی کے اشتراک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ رمضان سے پہلے 2 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا تھا، جیسے کہ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں دعا فرماتے: اے اللہ، رجب کا اور شعبان بابرکت نازل فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینے میں داخل ہوتے تو رزق اور ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا، اور آپ اس مہینے میں شب روز گویا رمضان جیسے رنگ اختیار کر لیتے۔ یاد ہے کہ شعبان کا مہینہ گزر گیا، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کام کرنے کی تاکید فرمائی اور کس دعا کو پڑھنے کے حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور آخر تک دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو آج ایک ویڈیو میں بتائیں گے کہ رمضان کا مہینہ کیسے گزرنا چاہیے، اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قرآن مجید کی وہ کون سی مبارک آیات ہے جس کا آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، جس سے آپ کے گھر میں حالات بہتر ہو جائیں گے، آپ کی ہر طرف کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو کاٹ کر یا سکپ کر مت دیکھیں، کیونکہ یہ بڑی رحمتوں اور بابرکتوں والا مہینہ ہے۔ اگر اس کے وظائف کو آپ نے کاٹ کر دیکھتے رہیں تو یہ موقع بعد میں نہیں آنا، پھر پورا سال پچھتاوا رہ جائے گا۔ یہ ویڈیو کو ایک مرتبہ تسلی سے دیکھ کر، ہر ایک بات کو، ایک نقطے کو سن کر سمجھ کر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفے پر عمل کریں۔ رمضان کو پانے کے لیے یہ طلب کا اظہار اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں شعبان کے دن گن کے گزارنے کی تاکید فرمائی، جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ شعبان کا چاند رمضان کے انتظار میں گن کر گزارنا۔ ناظرین، اس حدیث سے مراد ہے کہ رمضان کی آمد کی پیش نظر شعبان کی تاریخ کا بھی حساب رکھو۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یوں فکر مند پاتے کہ یاد ہے کہ یہ صرف صحابہ کو فکر مند نہیں فرمایا بلکہ پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ رمضان میں کیا عمل کرنا چاہیے۔ اس بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ میں یہ واضح فرمایا کہ رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو، تم پر اس مہینے کے سارے فتن ہونے والے ہیں۔ ماہ رمضان بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک بات ایسی ہے جو ہر مہینے سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنے فرض فرمائے اور اس رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا وہ ایسا ہی جیسے عام دنوں میں فرض کا ثواب ہوگا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا جیسے بغیر ماہ رمضان کے 70 فرائض ادا کرے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے بدلے جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور
جو روزے دار کی سحری افطاری کرے تو اس کے لیے بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے نجات کا ہے۔ جو شخص اس میں اپنا غلام پر نوکری کے بوجھ کو ہلکا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہارے سارے کام نہیں، دوسری 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت سے ورد کیا کرو، اور 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اور پانی پلوائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حصول سے پانی پلائے گا، جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو ناظرین محترم، یہ تفصیل حدیث ہر مسلمان کے لیے اپنے پلے سے باندھ لینی چاہیے۔ اس